الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ خدائے حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا اسے قبول و منظور فرمائے، اور دعا یہ بھی ہے کہ ذکر حسین کی جتنی برکتیں، سعادتیں، رفتیں، عظمتیں پروردگار کائنات میں تقسیم کرتا ہے، آج ان برکتوں، سعادتوں اور رفتوں کو ان عزاداروں کے دامن میں یعنی مجلس منتظمین مجلس کو اس ذکر خیر کی برکتوں اور عظمتوں سے فیضیاب ہر حاضر مجلس کو بانی عزائے حسین ہر عزادار ان ایام عزا میں پروردگار اپنے ہاتھوں سے تبرک حسین تقسیم تبرک حسین میں موجود شفا کا واسطہ سب کو شفا کاملہ و عاجلہ ذکر حسین کے صدقے سے عطا فرما۔ پروردگار جو استطاعت مانگتے ہیں ان سب کو عزاخانہ حسین تعمیر کرنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں انہیں حسین کے ماتمدار عطا فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں میں کوئی اور غرض نہیں، مقصد غرض محور فقط محبت حسین ہے۔ پروردگار اسے ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرمائے اور قائم آل محمد کے ظہور کو میں تاجیل عطا فرمائے۔ اس قدر بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. قدیمی خمسہ مجالس اور آج ہماری یہ دوسری نشست جو کہ بعنوان سورت قرآن اور سیرت امام ہے۔ ہم نے یہ موضوع اسی خاطر چنا کہ جو قرآن میں صورتیں ہیں ان میں کہاں کہاں امام کی سیرتیں موجود ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے، کیونکہ ایمان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ قرآن فقط مچان میں رکھنے والی کتاب بن چکی ہے، اور جو مولوی سنا کے چلا جاتا ہے عوام اسی کو قرآن سمجھ لیتے ہیں۔ اگر عوام نے خود قرآن کو اٹھا کر کوشش کی ہوتی تلاوت کرنے کی تو اسے معلوم ہوتا کہ مولوی غلط کہہ رہا ہے، مولا سچا۔ ہم ملا کے ماننے والے نہیں، ہم ملا سے صرف رجوع کرتے ہیں، اور مولوی سے رجوع صرف یہ ہے کہ آپ کو اگر شرعی طور سے کوئی مسئلہ آ گیا ہے آپ جا کر اپنے علاقے میں موجود کسی جامعہ مسجد میں امام مسجد سے یا پیش نماز سے جا کر اس مسئلے پر رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے جس طرح کے شرع کے مسائل ہیں یا احکامات ہیں جتنے بھی، اگر ان میں آپ کی اپنی سمجھ بوجھ کام نہیں کر رہی تو آپ اس حوالے سے جا کر مولوی صاحب سے خلوت میں جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، علامہ صاحب، مولوی صاحب اس مسئلے کا حل ہمیں عطا کر دیجئے۔ لیکن کیا کریں ایسے لوگوں کا جو جا کر مولوی سے پوچھتے ہیں علی کو کتنا مانا جائے؟ علی کو کتنا مانا جائے؟ حسین کی عزاداری کتنی کی جائے؟ یہ جا کے جب آپ ملا سے پوچھیں گے تو میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ کہے گا کہ مسجد میں ہی سب کر کے چلے جانا ہے۔ حالانکہ ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم اگر کسی کی تقلید کر رہے ہیں تو مسلمان کی نہیں کر رہے، سلمان کی کر رہے ہیں۔ تمام مسلمان مسجد میں رہ جاتے تھے، سلمان سجدہ واجب ادا کرتے ہی در سیدہ پر چل کر آتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ مسجد والے ہیں، جو یہاں تک آ گئے ہیں وہی
جب آپ جا کے مولوی سے پوچھیں گے کہ علی کو کتنا مانا جائے، عزاداری کتنی کی جائے، تو ایسے ہی جواب ملے، کیونکہ اس کا معیار وہیں تک ہے۔ یہ کہاوت غلط نہیں ہے، یہ جتنی کہاوتیں بنی ہیں یہ پوری کہانیاں ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ مسجد تک کے حالات سے آپ کو واقف کرا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں آپ کی پوری زندگی ہے، اب وہ چاہے گا کہ آپ نے اس کے پاس 5 وقت یا 3 وقت آنا، آپ کا اس سے سلسلہ جاری رہے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں اس موضوع میں قطعاً تنقید نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، صرف ہم اگر محسوس کریں کہ ہم کن مقامات پر غلطی کر رہے ہیں تو شاید کچھ بہتری آ سکے، اسی لیے کوشش کیا کریں کہ وقت کے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارا مومن اپنا تمام دن گزار لے اور رات کو نیند کے لیے بستر پہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ تنہائی میں ہم سے سرگوشی کرے۔ ہم میں سے، میں، آپ، ہم خود محسوس کریں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو رات کو سونے سے پہلے امام کو تمام دن کے حالات بتاتے ہیں؟ کوئی بھی ہم میں ایسا نہیں، ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں ہے تو کیجیے، سرگوشی کیجیے، امام کو بتائیے، اس سے آپ کا ڈپریشن بھی کم ہوگا، اس سے آپ کی ہمت بھی بڑھے گی، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھرانے سے رجوع کرنے والا کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، جو اس گھرانے سے جڑ جاتا ہے یہ اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یقین اسی لیے کم ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ مولا تو غیبت میں ہے، مولا تو نظر نہیں آتے، یہ جو ان کے نام پہ بیٹھے ہوئے دکاندار ہیں یہی ہمیں بخشش کی راہ پر لے جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہاں قرآن نے، میں نے کہا سورت قرآن اور سیرت امام ہمارا موضوع ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز حشر تمہیں پیش نماز کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، امام کے ساتھ بلایا۔ کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، بھائی کہنے لگے، کسی نے آگے کہہ دیا میں نائب ہوں امام کا، میں نائب ہوں، چلے جنہوں نے کہا ہے کچھ محسوس کیا ہوگا تو کہہ دیا ہوگا۔ دیکھیے معاملہ ہے ان سے محبت کے لیے کبھی رجوع نہیں کیا جاتا، جب محبت کے لیے نہیں کیا جاتا تو مودت کے لیے کیسے کیا جائے؟ محبت کے معنی ہے کہ کچھ جانور، یہ بہت بچوں والی مثال ہے اور بہت دی جاتی ہے، لیکن پیش کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے مسئلوں کی طرف بڑھیں اور ان کا حل کریں۔ کہا محبت یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو پانی سے محبت رکھتے ہیں، باہر بھی زندہ رہتے ہیں، پانی میں بھی چلے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا پانی میں کیوں جاتے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ پانی سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کہا ایک ایسا جانور ہے جو پانی سے محبت نہیں مودت رکھتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ماہی، یعنی کہ مچھلی۔ مچھلی پانی سے محبت نہیں رکھتی، مودت رکھتی ہے، جیسے ہی اسے پانی سے نکالا جائے گا وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اب یہ حکم جو ہے رسول نے تمہیں دیا ہے کہ میری اہل بیت سے ایسے جڑ جانا کہ کوئی الگ کرنے لگے تو مر جانا۔ تڑپنے لگ جاتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ میں امام زمان تک لے جاؤں، حالانکہ نقص آ جائے گا اس نظام میں کہ جو نظام الہیہ ہے ہدایت کا۔ اگر آپ میں سے کوئی بشر اٹھ کر کسی اس مقام پہ پہنچے کہ بروز حشر عدالت الہیہ ہو تو اس میں آپ جا کے کہیں جس دور میں تھا اس دور میں تو تیری کوئی حجت تھی ہی نہیں، اگر سامنے ہوتی تو میں پوچھ لیتا۔
یہ دامن عدل الہیہ پہ اٹھنے والا سوال ہے کہ جس دور میں تھا تیری حجت نہیں تھی. اگر ایسا ہے تو پھر رجوع کریں، پھر جائیں ملے ان سے. لیکن اگر ایمان ہے کہ حجت ہادی موجود ہے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سرگوشی کی جائے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ گھر میں ایک کونا امام زمانہ سے مخصوص کیا جائے اور اس میں آپ بے شک رقم رکھتے رہیں، اس میں بے شک آپ چیزیں رکھتے رہیں، مگر اس نیت کے ساتھ کہ آپ امام زمانہ کی نصرت میں اسے پیش کریں. نصرت امام زمانہ میں ایک قدم یہ ہے اور دوسرا ہے مجلس حسین. مجلس حسین کے لیے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا ہم جب چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کتاب ہے مالی السبتین، مولا جب ہم چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، آپ کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے جد کے مسائل بیان کرنے لگ جاتے ہیں، مولا اس گفتگو کی کوئی حیثیت ہے؟ کہا اسی گفتگو کو مجلس عزا کہا جاتا ہے. کہا مولا مجلس عزا کا کوئی اجر ہے؟ کہا اس سے بڑا، اب جملہ سننا ہے، کہا اس سے بڑا مجلس عزا کا اجر کیا ہوگا کہ تم جب ہمارے ذکر کی مجلس کرو گے سمجھ لینا تم ہمارے قول کو زندہ کر رہے ہو. جب پھر مولا نے فرمایا جب تم ہماری مجلس کرو گے تو سمجھ لینا تم ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہو. پھر کہا جب تم ہماری مجلس کرنا تم سمجھنا زمین پہ بیٹھ کر بہشت کی سیر کر رہے ہو. دیکھیں میرے الفاظ نہیں ہیں، جو اشخاص اس ذکر میں آتے ہیں ان پر واجب ہوتا ہے کہ ذاکر کی نہیں ذکر کی داد ہے. تو دیکھیے یہ امام کے جملے ہیں، کیا کہا؟ جو مجلس کراتا ہے وہ ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے، جو مجلس کرائے گا وہ زمین پہ بیٹھ کے بہشت کی سیر کرے گا. کہا پھر جو مجلس کرا رہا ہے وہ جان لے کہ وہ کربلا کی طرح اپنے دور میں امام کی نصرت کر رہا ہے. قول معصوم ہے. ایک شخص نے آ کے کہا مولا کس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے مدد حسین کی مددگار اللہ کے کہلائے. السلام علیکم یا انصار اللہ. مولا پاک سے دعا ہے آپ سب کو گنج شہیدہ کی زیارت نصیب ہو. کہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا انصار اللہ؟ یہ نہیں لکھا ہوا السلام علیکم یا انصار حسینی. اے اللہ کے مددگار. تو کہنے لگا وہ شخص صادق آل محمد سے کہ مولا کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے مدد حسین کی مددگار اللہ کے کہلائے. کتنے خوش نصیب تھے. مولا نے مسکرا کے کہا کیا تو بھی خوش نصیب بننا چاہتا؟ کہا ہاں میں بننا چاہتا ہوں. تو کہا پھر ایسا کر وہ انصار اللہ بنے تو حسین کا عزادار بن جائے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. اس قدر اہمیت ہے مجلس. لیکن مجلس حسین ہو، مجلس علی ہو، مجلس سیدہ ہو، مجلس حسن ہو، مجلس معصومین ہو، جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کسی بھی کتاب کو مجھے دکھا دیں جہاں شریعت کے مسئلے بتائے جاتے ہوں وہاں پر فرشتے آتے ہیں یا ان کے ذکر میں فرشتے آتے ہیں؟ تو مشورہ سادہ سا ہے، جس نے شریعت کے درس کی مجلس کرنی ہے کرے، لیکن جس نے فرشتوں کو بلانا ہے وہ حسین کی مجلس کرے. کیونکہ فرشتے اسی لیے آتے ہیں. رسول کو اگر بلانا ہے کسی نے وہ حسین کی مجلس کرے. سیدہ کو اگر کسی نے بلانا ہے وہ حسین کی مجلس کرے. اگر کسی نے علی کو بلانا ہے وہ حسین کی مجلس کرے. اگر کسی نے حسنین کو بلانا ہے وہ حسین کی مجلس کرے. یہ مجلس عام لفظ نہیں ہے.
مجلسوں کی اہمیت ہے. اب جو لوگ شرع کے مسائل بتاتے ہیں مجلس پڑھنے کے بجائے انہیں شرم آنی چاہیے. نبی سے پوچھا گیا مجلس کیسی کرے تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. مجلس وہ ہے جس میں علی کا ذکر ہو. پھر کیا کہا نبی نے انا ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. یہ جو آپ نعرہ علی پہ یا علی کہہ رہے ہیں یہ ذکر الہیہ ہو رہا ہے. ایک بار یا علی کہنے پہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کتنے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں تو ہر شخص ہر دعا سے پہلے کہے یا علی میری یہ دعا ہے یا علی آمین. یا علی یہ میری دعا. لیکن پھر سلام کرتے ہیں تو آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اتنے مسائل ہیں. توضیح مسائل اسی لیے تو لکھی گئی کہ مسائل ہی مسائل ہیں, حل کسی کے پاس نہیں ہے. حالانکہ نبی بتا گئے تھے مسائل کی کشائی کسی مشکل کشا کے ذریعے ہوتی ان سے رجوع نہیں ہے. میں بلکہ توضیح المسائل کو کہوں گا مزید المسائل. اسے کھول لیں گے. اس میں آپ کیا ڈھونڈنے کے لیے گھسے؟ اس میں آپ ڈھونڈیے کہ کتا اگر کنویں میں گر گیا تو کتنے ڈول نکالے جائیں گے کہ پاک پانی ہو جائے. بھئی شریعت کی زبان ہے. بچے کے کتنے بال سر سے کاٹے جائیں اور اس کے برابر چاندی رکھی جائے, سمجھ نہ آئے تو مولوی کے پاس چلے جائیں. اتنی سی بات تھی کہ علامہ یا مولوی سے آپ نے رجوع کرنا تھا, لیکن اسے ایسا ہوا بنایا گیا کہ ولایت فقیہ تک کو واجب کر دیا گیا. ولایت فقیہ واجب, اور ہر توضیح اٹھا کر اگر جس کے گھر میں ہے تحفۃ العوام گھر میں ہے جا کے وہ پڑھ لے اذان میں کیا لکھا ہوا. اذان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی گواہی کے بعد علماء نے تحریریں لکھنی شروع کر دی. لمبے لمبے نوٹ لکھے کہ قصد کے طور سے نہ پڑھا جائے, مستحب کی نیت سے پڑھا جائے. علی کا ذکر جزو اذان نہیں ہے. چاہیے جتنے اگر آپ اہل تقلید ہیں تقلید کرنا غلط نہیں, لیکن تقلید ہے شریعت میں, علی ہے اصول میں. ہر جگہ لکھا ہوا ہے علی کا ذکر قصداً نہ کریں. نہ لکھا ہو تو میں ذمہ دار. علی کا ذکر, علی کی گواہی اذان میں واجب سمجھ کے نہیں دینی کیونکہ یہ جزو اذان نہیں ہے. جس بھی آیت اللہ کی توضیح اٹھا لا یہی لکھا ہے. اب کسی نے بڑھ کے کہہ دیا ہے تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہاں سے کہا؟ جس طرح حدیثوں کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد سلمان رشدی نے رنگیلا رسول لکھی تھی, ویسے ہی اب انہوں نے آپ کی توضیح مسائل لکھنے کے بعد آپ کو تحفہ دے دیا کہ علی کا نام اذان میں نہ لیا کرے. تو میں بھی کہوں گا نہ لیا کرے وہ شخص جو علی کو دل سے نہیں مانتا. کیونکہ علی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو منافق ہو. نبی کی حدیث کیا ہے؟ حسن نے بھی پڑھی, دربار امیر شام نے پڑھی, حسین نے میدان کربلا میں لاشا علی اکبر کو اٹھا کے پڑھی. ابن عباس حدیث کے راوی, یا علی تیری دشمنی یا کفر ہے یا منافقت ہے. تو جو تشہد میں علی کا نام لینے سے کہتا ہے نماز باطل ہوتی ہے تو وہ اگر اذان میں اعلان کرے گا تو یہ دہشت گرد ہے. یہ سب دہشت گرد ہے. آگے موت پڑتی ہے, پہلے بھی نہ لیں, ہٹا دیں.
علی ان کی اذانوں میں گونجنے سے بلند ہوگا. اللہ اکبر، کس قدر مظلوم علی کو کر دیا. نہ دیا کریں لوگ اذان، کیونکہ اذان کی ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ علی کی بیٹی کو چپ کرنے کے لیے اذان دی. ہم نہیں سننا چاہتے اذان. کیا کریں ان اذانوں کا؟ جب وہ بتانا چاہتی تھی میں باغی کی بہن نہیں ہوں، یہ کہتے تھے اللہ. ہمیں یہ شیطان کے نکارے نہیں سنتے. اگر علی ولایت علی اگر تشہد میں نہیں تو اذان سے بھی ہٹائیے. آپ اگر ایسا کر رہے ہیں، اب تو سب فیس بک پہ کہہ رہے ہیں واجب واجب واجب. اپنے آیت اللہ سے پوچھا ہے؟ سب نے لکھا ہوا ہے واجب نہیں ہے. نبی جس کی ولا کو واجب کر رہے ہیں، آج کا ملا بھونکتا ہے کہ اس کی ولا اذان میں قصد نہ کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تم دین بتاؤ. یہ نجس لوگ ہیں، ان سے گریز کیجیے. وقت کے امام سے سرگوشی کیجیے. وقت کا امام ہر حساب دیکھ رہا ہے، اور وقت کا امام تڑپ رہا ہے کہ تلوار اٹھائے ہر اس ملا پہ، کیونکہ جب امام زمانہ آ کے بات کریں گے تب بھی یہی بکواس کریں گے. یہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو دین ہے ہی نہیں. مہدی آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ نہ ہو کتابوں میں تو ذمہ دار. روایت میں ہے 4000 نے فتویٰ دیا تھا کہ قتل حسین واجب. ایسا 4000 نے فتویٰ دیا تھا، 40,000 دیں گے کہ مہدی کا قتل واجب. کیا کہ دکانداریاں خراب ہو گئی. انہیں شرم نہیں آتی. علی کے حق کو آج بھی غضب کر رہے ہیں، لیکن صرف ماتمی پہ بھروسہ ہے. ماتمی جتنا ہو سکے ماتم کرے. ہائے علی کہیں، ہائے حسین کہیں. یہ تمنا ہے زینب کی، کیونکہ وہاں اذانیں ہو رہی تھی اور زینب و سجاد ہائے حسین ہائے علی ہائے حسین ہائے علی کر رہے ہیں. علی کی بیٹی کا کیا قصور تھا؟ کوئی اور قصور نہیں تھی. کہا گیا جتنے بازاروں سے علی کی بیٹی کو گزارا گیا ہے، ہر بازار میں ایک ہی اعلان کیا جاتا تھا کہ جس نے بدر کا بدلہ لینا ہو، جس نے احد کا بدلہ لینا ہو، جس نے صفین کا بدلہ لینا ہو، وہ بازار میں آ جائے. کیونکہ بازار میں نبی کی نواسی نہیں، علی کی بیٹی زینب آ گئی. ہر جگہ اعلان ہے. اور سب علی کے دشمنوں نے ایسی دشمنی نکالی. ایک جملہ یہاں پہ ٹھہرا کے کہوں گا. جب جناب زینب واپس آئی ہیں، عجیب جملے آج کو یہ زنجیر زنی سے روک. ہم کیسے زنجیر زنی نہ کریں، جبکہ روایت میں لکھا ہے کربلا کے بعد زینب کمر کے بل نہیں سو سکے. اب کیسے نہ پشت زخمی کریں، ہم کیسے نہ ماتم کریں. دنیا کہتی ہے خون نہ بہا، کہا پشت عابد بھول گئے. کہا جب علی کی بیٹی مدینے آئی ہے تو ام لقمان آ کے ملی. ام لقمان نے آ کے کہا بی بی میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ کہوں اگر سمجھ جائے، کیونکہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو خواتین میں بیان کرنے چاہتا ہوں. اشارتاً کہوں کیونکہ مسائل کو روکنا یا مسائل پہ قدغن لگانا یہ بھی جائز نہیں. سامنے آ گئے ہیں تو بیان کرو. کہا مدینے آنے کے بعد علی کی بیٹی اپنے بازو چھپائے رکھتی تھی. علی کی بیٹی بازو چھپائے رکھتی تھی، سر چھپائے رکھتی تھی، منہ لپیٹے رکھتی. ام لقمان نے کہا بی بی اپنے بازو کی زیارت کرو. بس یہیں پہ مسائل تمام ہے. کہا
اے علی کی بیٹی اپنے بازو دکھا. علی کی بیٹی نے بازو دکھائے. ام لقمان نے کہا ہائے بی بی کتنی رسیاں باندھی گئی. اللہ اکبر. ہائے بی بی کتنی رسیاں باندھی گئی. کہا بی بی اپنے سر کی زیارت کراؤ, میں نے سنا ہے کہ بڑے پتھر برسائے گئے. بی بی میں نے سنا ہے کہ شام غریبہ میں ہاتھوں سے چادر نہیں کھینچی گئی ہے, نیزوں سے چادر اتار. آج کو دنیا کہتی ہے کما نہ کرو, ہم کیسے نہ کریں کہ جب کلثوم کے سر سے, زینب کے سر سے, رقیہ کے سر سے, سکینہ کے سر سے, ہر بی بی کے سر سے ہاتھ سے ردا نہیں اتاری گئی, نیزے سے یا تلوار سے ردا. آج کو ہمیں ماتم سے روکا جاتا ہے. امام زمانہ کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے وہ تمام لوگ جو آج کل شعائر حسینیہ پر پابندی لگا رہے ہیں. کہا بی بی سر دکھائیے. علی کی بیٹی نے اپنے سر کی زیارت کرائی, چادر تطہیر ہٹائی, علی کی بیٹی نے سر کی زیارت کرائی. اب جیسے ہی سر کی زیارت کرائی کہا ام لقمان نے بی بی بہت عرصہ ہوا آپ کا چہرہ نہیں دیکھا. بی بی میں آپ کا چہرہ دیکھ, جس کو رونا نہیں آ رہا وہ ماتم تو کر سکتا. کہا بی بی میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. علی کی بیٹی نے اپنا چہرہ واضح کیا. کہا بی بی ہاتھ کے زخم سمجھ آتے ہیں. کہا بی بی سر کے زخم سمجھ میں آتے ہیں, لیکن بی بی تیرا چہرہ زخمی کیوں؟ اب علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ علی کی بیٹی نے کہا اے ام لقمان مجھے اتنا بتا دے, اگر تجھے کوئی پتھر مارے تو تو کیا کرے گی؟ کہا میں اپنے چہرے کی طرف ہاتھ کر لوں گی. اللہ جانے آپ کس دل سے سن رہے ہیں. کہا اگر تجھے کوئی پتھر مارے تو تو کیا کرے گی؟ کہا ہاتھوں سے روکوں گی. کہا یہی زینب کی مجبوری تھی, شام کا بازار تھا, علی کی بیٹی کے بازو پسے گردن بندے ہوئے تھے, شام والے پتھر اللہ ماتم